ہم بہت پریشان ہیں. باہر نکلتی ہوں بہن ساتھ ہوتی ہے تو لوگ چھیڑتے ہیں. لوگ اسی لیے کہتی ہوں کہ میں اپنی بہن کی شادی کر لوں. چلو میری تو زندگی جیسے بھی ہے گزر رہی ہے تو میں لڑ رہی ہوں تو لیکن میری بہن اتنی نہیں ہے. اس کی میں شادی کرنا چاہتی ہوں. میں نے میری اپنی بہن کی شادی ہو جائے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رحمان چودھری ایک مرتبہ پھر پاکستان کی ایسی باہمت بیٹی کے ساتھ موجود ہے جو اپنی ماں کا بیٹا بھی ہے، اپنے بہن بھائیوں کا ماں باپ بھی ہے، اپنی ماں کا بھی علاج کروا رہی ہے. باپ کا علاج کرواتے کرواتے باپ اس دنیا سے چل بسا. اب تنے تنہا بہنوں کی شادی کے لیے سرگرم عمل ہے. ماں کی بھی مدد کر رہی ہیں، بہنوں کی شادی بھی کر رہی ہیں. کیا اپنی زندگی کے کوئی ارمان نہیں ہے اس خاتون کے؟ آئیے جانتے ہیں اس کی کہانی اسی کی زبانی. میری بہن مجھے یہ بتائیے، ساری ذمہ داریاں آپ نے اپنے اوپر لے لی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے ابو بیمار سے تو میرے ابو کو کینسر تھا تو نہیں بچے. میرے ابو کسی نے ہیلپ ہی نہیں کی تھی تو اسی دو بہن ہی ہیں تو میرے بھی چار بچے نے. میرا جڑا شوہر ہے وہ نشہ کرتا ہے، انہیں میں نے چھڈ دیتا. 2 سال ہو گئے نے طلاق دے دی تھی. بچے بھی میرے پاس ہی ہیں تو میں بچوں کا خرچہ اٹھاؤں، امی کا اٹھاؤں. امی کو بھی اٹیک ہوا، اس کا بائی پاس ہونا ہے. اور بہن کی یہی میں سوچتی ہوں کہ اپنی بہن کا رشتہ ہو گیا تو شادی کر دوں. اچھا یہ بتائیں، آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، آپ نے بتایا 2 اٹیک ہوئے، کس طریقے سے پھر اس سارے چیزوں کو آپ نے ڈیل کیا؟ سارے اپنے بچے بھی پال رہی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، تو ماں کے علاج کے لیے خرچہ کس طریقے سے آپ نے کیا؟ ماں کا علاج کا خرچہ تو بہت ہے، بس چھوٹے موٹے سرکاری ہاسپٹلوں میں لے جاتی ہوں. تو امی کو 2 اٹیک ہوئے ہیں تو جو دل والا ہاسپٹل ہے نا ادھر خرچہ بہت ہے، وہ 6-7 لاکھ مانگتے ہیں. تو امی ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم امی کا علاج بس چھوٹی موٹی میڈیسن لیتے ہیں تو امی کو کھلا رہے ہیں. امی شوگر کی بھی مریض ہے، کالا جرکان بھی، بہت بیماریاں ہیں. میرے امی ابو دونوں کو بہت بیماریاں تھیں. ابو کینسر کا مریض تھا، وہ بھی بس نہیں رہا دنیا میں. اس کو بھی بہت زیادہ ہائی لیول کا کینسر، آخری سٹیج تھے، گلے کا کینسر تھا میرے ابو کو. ہم نے تو پوری کوشش کی ہے لیکن اللہ کی مرضی سے میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی. 1 مہینہ ہی ہوا ہے میرے ابو کو فوت ہوئے. اور میری امی اتنی بیمار ہے، اب 4 پائی میں پڑی ہے. ہم گھر کا میں کام گھروں کا کام کرتی ہوں، گھروں کا کام کروں، بچوں کو سنبھالوں، امی کو سنبھالوں. میں بہت پریشان ہوں. میری امی کی اتنی طبیعت خراب ہے کہ میری امی کو سانس بھی نہیں آتا دل کے مسئلے کے ساتھ. اپنے بچوں کی بھی آپ کفالت کر رہی ہیں، ان کو پال رہی ہیں، تو بچوں کے تو بڑے نخرے ہوتے ہیں. ماں بڑی دل ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کروں. ماں کو بھی سنبھالے تو بچوں کی خواہشات کیسے پوری کرتی ہیں؟ بس بچے میرے بچارے صبرا لینے بیٹھے ہوئے. بڑی بیٹی 11 سال کی ہے اور بڑا بیٹا 8 سال کا. 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں، 4 بچے ہیں، وہ بھی میرے پاس ہی ہیں. تو بچے گھر کرائے کا ہے؟ جی گھر 5 ماہ کا میں نے کرایہ دینا ہے. ہمارے سے بہت پریشانی ہے، ہم بہت پریشان ہیں. باہر نکلتی ہوں بہن ساتھ ہوتی ہے تو لوگ چھیڑتے ہیں. لوگ اسی لیے کہتی ہوں کہ میں اپنی بہن کی شادی کر لوں. چلو میری تو زندگی جیسے بھی ہے گزر رہی ہے تو میں لڑ رہی ہوں تو لیکن میری بہن اتنی نہیں ہے. اس کی میں شادی کرنا چاہتی ہوں. میں نے میری اپنی بہن کی شادی ہو جائے. حالات سے مجبور ہو جاتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، وہاں بندے جسم فروشی کی بھی آفریں کرتے ہیں کہ تمہاری مجبوریاں ساری ہم لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لو. کس طریقے سے مقابلہ کر کے ٹھکراتی ہیں انہیں؟ نہیں ہم ایسے نہیں، ہم لوگوں سے بس کنارہ کر جاتے ہیں. ہم ایسے کام نہیں کرنا چاہتے. ہم ہماری کتنا کما لیتی ہیں آپ؟ 10-12 ہزار کماتی ہوں. 8 ہزار کرایہ ہے اور گھر کے اتنے خرچے ہیں. کبھی باجیاں کھانا نہ دیں تو بچے کبھی بھوکے ہی سو جاتے ہیں. کبھی ایسا وقت آتا ہے صبح کھا لیں تو شام کو سوچتے ہیں کہ کہاں سے لائیں، بچوں کو کہاں کھلاؤں. امی کی شوگر اتنی ہو جاتی ہے، 800-700 امی کی شوگر رہتی ہے، اس کی دوائی. میں بہت پریشان ہوں. اچھا میری بہن یہ بتائے کہ ماں کو بھی سنبھال رہی ہو، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہو، کتنی مرتبہ اس وقت زندگی میں ایسے لمحات آ گئے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے مطلب کہ دل کیا کہ میں سب کو ختم کر دوں، میرے بھوک نہیں برداشت ہو رہی بچوں کی؟ بھائی بہت. کبھی تو دن میں بچے کھائیں تو شام تک میں دنوں کا کام کرتی ہوں. 7 بجے گھر آتی ہوں تو میرے بچے بھوکے ہی بیٹھے رہتے ہیں. کھانا لاؤں تو بچے کھا لیتے. وہ بھی باجیاں اپنے بچہ کچھ ہی کھانا دیتی ہیں. کون سا ہمیں تازہ جو فریجوں میں نہیں کھانا ہوتا وہی ملتا ہے ہمیں، تو وہ بچوں کو کھلاتی ہوں. ماں سارا کچھ آپ کی دیکھتی ہوگی، جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کیا بے بسی کا عالم ہے اس کی؟ یہی تو پریشانیاں. پہلا اٹیک ابو کی پریشانی کی وجہ سے ہوا، دوسرا اٹیک ابو نہیں رہا تو ہمیں
अकेलापन, हमारे सिर में कोई मर्द का साया नहीं है। तो ये टेंशनों की वजह से मेरी अम्मी को अटैक हुए हैं, बहुत मेरी अम्मी बीमार। मैं इस सारी परेशानी में बहन का आपने निकाह भी कर दिया हुआ है, रुखसती करनी है, जी तो लड़के वाले कैसे आपको मिले हैं? कि ये भी जिस तरीके से खुदा ना खास्ता आपका जो शोहर है वो नशा करते निकल गया, तो कहीं इसके साथ भी कोई ऐसा, इस सारे गरीबी के हालात में, मुश्किल हालात में इसके साथ भी कुछ सान्या ना हो जाए? ये तो अल्लाह की मर्जी है। मेरे अम्मी अबू भी तो मेरी शादी अच्छा है देख कर की थी ना, तो क्या पता नसीब में क्या था। तो मैं तो अच्छा ही सोच रही हूँ, आगे मेरी बहन की किस्मत है। अच्छा बेटा, आप बताओ, आप अपने रिश्ते से खुश हो? बस खुशी। मतलब कि आप चाह रही इस वजह से आपकी शादी हो जाए ताकि मजीद मेरी बहन का, यानी कि आपकी बहन का जो बोझ है वो कम हो जाए। हाँ जी। तो जो जिस लड़के के साथ आपका अभी रुखसी आपकी होनी है महीने बाद है, जिसके लिए आपकी बहन भी लोगों से अपील कर रही है, जिस लड़के के साथ अभी आपका निकाह हुआ है, रुखसी होनी है, क्या करता है वो? मतलब कि सारे मामला तो उसके ठीक हैं? जी ठीक है, मोटरसाइकिल का काम करता है, उस्ताद है, उसकी अपनी दुकान है। अपनी दुकान है? हाँ जी। तो कभी आपने उससे पूछी है, कभी आपने उससे कोई बातचीत करके पूछा है कि भाई मेरे साथ कोई धोखा फ्रॉड तो नहीं करोगे, तुम्हारे सामने ये सारी चीजें? नहीं। कभी नहीं पूछा? नहीं। और बहन ने जो कह दिया है, खुश हो, मुत्तफिक हो इस रिश्ते से? जी। मुझे ये बताओ कि इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम से कोई मदद की अपील करना चाहोगी आप भी? जी हम बस यही कहते हैं, मेरा सामान बन जाए, हमारी मदद हो जाए। अबू तो नहीं रहा, चलो अम्मी है। बहन को आपने इस रिश्ते के बारे में बताया जिसका आपने जो रिश्ता कर रही हैं, कि जबरदस्ती इसके ऊपर कोई मत ठोंस रही हैं? नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं है, बस वो मेरे उन्हें तू ही बाजी, जो तू करना है मेरा रिश्ता, लेकिन अच्छा ही है। वो देखा तो अच्छा है, लेकिन आगे मेरी बहन की किस्मत। ये पाकिस्तानी अवाम आपको देख रही है, किस तरीके से आपकी मदद करे, बताएं। हमें तो यही है कि इज्जत से कोई दे दे, हम अपनी बहन की शादी कर लें, अम्मी का इलाज हो जाए, तो घर के हालात सेट हो जाए, 2 वक्त की रोटी अच्छी मेरे बच्चे भी खा लें और हम भी खा लें, अम्मी ठीक हो जाए और बहन की शादी, हमारी यही है। और हम इतने अमीर नहीं होना चाहते, हम 2 वक्त का खाना जो हमें मिले, इज्जत से मिले, तो इतने लोग हमें तंग भी ना करें। जिसने बहन भाई ने मदद करनी है वो करे, इतने हमें लोग, हम पहले बहुत परेशान हैं। मेरी इन बहनों की गुफ्तगू आपने सुनी। ये हमारा काम है जिस तरीके से मुस्तहिक अफराद की मदद करना, बुजुर्गों की खिदमत करना, उनको सहारा फराहम करना, और हमेशा से ऐसे लोगों की आवाज बनते चला आ रहा है। अकाउंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मदद के लिए आप जो भी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, और अल्लाह के दिए हुए में से इनकी मदद कीजिए। मैं जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि मजबूरी के इस आलम में इन लोगों का तमाशा मत बनाइए। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो खुले दिल से कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। और अगर आप मदद नहीं करना चाहते तो खुदारा इनका तमाशा भी मत बनाइए। ये आगे ही बड़े परेशान हैं, और इनकी जो गरीब की जो आह है वो अर्श हिला देती है। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इनकी मदद करें ताकि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।